السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان شہزاد ذوالفقار حاضر ہے۔ آج اسٹوڈیو میں جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں، سیاسی گھرانے سے تعلق ہے، قبائلی شخصیت ہے۔ ان کے والد اس ملک کی پہلے سینٹ 1973 میں ممبر بنے اپر ہاؤس۔ ان کے چچا سردار چاکر خان ڈونکی 70s کے الیکشن سے ہوتے ہوئے ہیں اور ہمیشہ سے یہ سیٹ ان کی خاندانی سیٹ ہے۔ آج بھی لیڈی سے ان کے فیملی کے لوگ ہی الیکٹ ہوتے ہیں۔ ان کے بھائی 2013 میں میر دوستان ڈونکی ایم این اے منتخب ہوئے اور وفاقی کابینہ میں بھی رہے۔ ایک تعارف میں آپ کو ضرور کراؤں ان کا، سابق گورنر بلوچستان، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اکبر خان بگٹی کے نواسے بھی ہیں، نگراں وزیر اعلیٰ میر علی مردان ڈونکی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ میر صاحب خوش آمدید اور شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم نکالا۔ میرا اس سے پہلے آپ کیا فرق دیکھتے ہیں کہ ضلعی سطح پر آپ ایک ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں، اب آپ پورے صوبے کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، فرق تو ہے صوبے کا اور ڈسٹرکٹ کا، لیکن گورننس کے کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جناب شہزادہ ذوالفقار صاحب، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اس پروگرام کا آغاز بلوچستان سے کیا۔ جس طرح کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ ضلع اور صوبے کے جو ہے اس میں کیا فرق ہے، دیکھیں جی، ضلع کے حساب سے کیونکہ میں وہاں کا رہائشی ہوں، وہاں کے حالات اور حقائق اور مسائل سے میں بخوبی ابھی بھی آگاہ ہوں، تب بھی تجربہ ہوا، لیکن یہ پورا صوبہ ہے جو پورے ملک کا 44% ہے، تو ادھر مسائل بے تحاشا ہیں۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے اور پھر لا اینڈ آرڈر کافی مسائل ہیں ہمارے لیے۔ میر صاحب اگر میں صرف اس کو کہوں کہ اگر ہم کہیں کہ ریٹ کریں دو چیزیں جو ہیں بلوچستان میں، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ ڈسٹرکٹ میں تھے تو آپ ایک اس میں مجمع میں گیدرنگ میں جاتے تھے اور اکراس دا پروونس آپ نے وزٹ بھی کیا۔ دو چیزیں بہت کیا ہیں کہ جن کے حل ہونے سے بلوچستان میں ترقی تیز ہو جائے گی، لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، جوائن کرنا شروع کر دیں گے اور لوگ پڑھ لکھ جائیں گے۔ دیکھیں جی، دو مسئلے بنیادی جو ہیں، ایک صحت، تعلیم، پھر اس کے ساتھ جو ہے تیسرا مسئلہ پینے کا صاف پانی۔ اگر یہ تین بنیادی مسئلوں پہ حکومت کام کرنے لگ جائے نیت سے، تو میرے خیال میں بلوچستان کے باقی مسئلے آسانی کی طرف ہوں گے۔ ایک ابھی جو آپ ملک میں کافی افواہیں تھیں کہ الیکشن ہوں گے نہیں، پتہ نہیں یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ 2 سال چلے، 1 سال چلے، 6 مہینے چلے، کب چلے، لیکن کل یہ بہت اچھا ہوا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلان کر دیا اور اب وہ تمام افواہیں دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو اور آپ کی رسپانسبلٹی بھی زیادہ ایک دم سے ہو گئی کہ جب انہوں نے اناؤنس کر دیا، ظاہر ہے آپ لوگ نے کوئی پلان بنایا ہوگا ان ڈسٹرکٹ میں کہ جہاں تھوڑے موڑے کچھ چھوٹے موٹے مسائل لا اینڈ آرڈر سے متعلق ہوتے ہیں، تو کیا پلان آپ نے بنایا، کس طرح آپ الیکشن سے پہلے تیاریاں کریں گے تاکہ لا اینڈ آرڈر کتنے، کیونکہ آپ کے کریڈٹ میں جائے گا کہ جتنا پیسفل اور ٹرانسپیرنٹ پیسفل الیکشن ہوگا تو آپ کے کریڈٹ میں جائے گا۔ دیکھیں جی، جیسے ہی ہم نے حلف لیا اس کے بعد ڈپٹی کمشنرز جو انتظامیہ الیکشن سے ریلیٹڈ ہے ان کی ری شفلنگ سٹارٹ ہو گئی الیکشن کمیشن کے حکم کے مطابق۔ اور آج آپ بتا رہے ہیں، مجھے بھی کل پتا چلا کہ کل الیکشن کمیشن نے ایک اعلان کیا ہے کہ آخری ہفتے میں جنوری کے الیکشن متوقع ہیں۔ بلوچستان، میرے خیال میں پورے بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، اس کے لیے ہم لوگ ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں۔ 1-2 میٹنگز ہوئی ہیں جس میں ایک پرائم منسٹر صاحب نے چیئر کی ہے، تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے ریٹ آف دا گورنمنٹ اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کو
مزید بہتر بنایا جائے، جس پہ ہم نے ہمارے تمام ادارے، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ہم نے آن بورڈ لیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اگر جیسے ہی الیکشنوں کا تاریخ کا اعلان ہوتا ہے تو ہم الیکشن کی طرف جائیں گے، اور ہماری پوری کوشش ہوگی پرامن صاف اور شفاف الیکشن کرایا جائے۔ انہوں نے اعلان تو کر دیا کہ جنوری کے آخر میں شیڈول کا اعلان ابھی انہوں نے کرنا ہے، اور شیڈول کے مطابق ظاہر ہے آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جائیں گی اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اور آپ کے اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ الیکشن ہر 5 سال بعد ہوتے ہیں، اور کسی بھی جمہوریت میں یہ پروسیس ہر 5 سال بعد، اور یہ اکاؤنٹیبلٹی کا بھی عمل ہے۔ تو پولیٹیکل پارٹیز جو مین پلیئر ہوتے ہیں اس میں، تو پولیٹیکل پارٹیز سے کوئی آپ کا رابطہ کرنے کا کوئی آپ کے ذہن میں ہے، کوئی پلان آپ نے بنایا ہے؟ کیونکہ ان کا تعاون بھی آپ کو چاہیے ہوگا۔ بالکل جی، وہ ہمارے پلان میں شامل ہے۔ جیسے ہی انشاءاللہ تاریخ کا اعلان یا شیڈول کا ہوتا ہے تو ہم سارے پولیٹیکل پارٹیز کو میٹنگ میں بلا کے ان کو بٹھا کے ان سے جو ہے مزید لاہ عمل اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اور پرامن صاف اور شفاف الیکشن کے حوالے سے ان سے انشاءاللہ ان قریب ہماری بات چیت ان کو بھی آن ہونے بورڈ جا رہی لیں ہے۔ گے کہ اس کے جی بالکل ضرور لیں گے۔ جو میجر آپ لے رہے ہیں لا اینڈ آرڈر سے متعلق۔ تو دوسرا، کیا آپ کا ٹائم تو آپ کے پاس بہت کم ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ تعلیم اور صحت اور صاف پینے کا پانی، یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ 2-3 ایشو بڑے اہم ہیں۔ آپ کو ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پر، اکثر آپ میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں نظر آتے ہیں، کبھی آپ کسی بی ایچ یو کو وزٹ کر رہے ہوتے ہیں، کسی ہاسپٹل کو وزٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی شاید آپ گئے تھے کڈنی سینٹر کا، آپ نے جو ہے کیا۔ تو کیا یہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ کچھ ان کے لیے فنڈ کا بندوبست کرنا ہے، چیزوں کو بہتر کرنا ہے؟ ان کے جو لوگ غائب ہوتے ہیں، زیادہ لوگوں کا ایک شکایت بھی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر غائب ہوتے ہیں، اسکول سے ٹیچر غائب ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ کے ذہن میں پلان کیا ہے؟ دیکھیں شہزادہ صاحب، ہمیں محدود پاور دیے گئے ہیں۔ نئی اسکیم یا اپوائنٹمنٹس ملازمتوں کی، اس پہ ہم محدود ہیں جی، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ باقی اپنے موجودہ اختیارات میں رہتے ہوئے اور جو وسائل مختص شدہ ہیں جن محکموں کے، ان کو ہم چاہتے ہیں کہ بہتری کی طرف وہ لگیں، اور ان اداروں میں جو بنیادی صحت کی سہولت ہے، جیسے آج ہم نے کڈنی سینٹر وزٹ کیا تو مجھے کافی بہتر لگا۔ اتنے کچھ بی ایچ یوز وغیرہ میں نے اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے، یا کوئٹہ بی ایم سی میں نے، اس کی بڑی بری حالت تھی، تو اس پہ ہم نے ایکشن لیا، اور ایم ایس کو ہم نے ہٹا کے نیا ایم ایس وہاں تعینات کیا۔ نئے ایم ایس کو بھی یہ اطلاع ہوئی ہے کہ میں کسی بھی وقت جا کے وزٹ دوبارہ اچانک کروں گا، سرپرائز، تاکہ مجھے جو پہلے ایم ایس سے نئے ایم ایس جو ہم نے وہاں تعینات کیا ہے تو بہتری محسوس ہو۔ محدود وقت ہے، اس میں جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جو بنیادی ادارے ہیں جو لوگوں کو، عوام کو سہولیات فراہم کرتے ہیں، یا صحت کے حوالے سے یا تعلیم کے حوالے سے یا پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ ہے پینے کے صاف پانی کے حوالے سے، جو ہم کر سکتے ہیں ہم ان کے لیے ایک ہمارے پاس ایک کہتے ہیں رواج ڈال جائیں گے، ایک ایسا رواج ہم اپنے ٹائم میں ڈال دیں گے تاکہ اگلی گورنمنٹ اس کو آ کے فالو کرے۔ اگر نہیں کرتی تو جواب دہ ہوگی عوام کو۔ میر صاحب، ہم نے دیکھا اپنی 30-32-35 سال کی صحافت میں بلوچستان کا مسئلہ رہا ہے کرپشن کا، اور مس مینجمنٹ، ارریگولرٹی کہہ لیں، بیڈ گورننس کہہ لیں۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ کے پاس ایک دم کوئی وسائل خرچ کرنے کے لیے محدود آپ کا مینڈیٹ ہے، آپ نے الیکشن کروانا ہے، لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ سیم ہاؤس میں بھی بیٹھ جائیں۔ لوگوں کا جو فیڈ بیک ہے اس سے کافی لوگ خوش بھی ہیں کہ آپ نظر آتے ہیں، اور اس سے یہی ہو جاتا ہے کہ اگر ہاسپٹل آپ نے وزٹ کیا تو ڈاکٹرز اور عملے کا یہ ہے کہ اگر وہ موجود رہتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب گورنمنٹ سوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تو آپ جو اس کی ہاسپٹل کے ایڈمنسٹریشن ہے، پی ایچ ای کی ایڈمنسٹریشن ہے، اس کا سیکرٹری ہے، اور آپ کا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہے، سیکرٹری ہے،
وہ بھی چیزوں کو بہتر کرے گا؟ اور آپ کا کیا ارادہ صرف کوئٹہ میں جا کر سرپرائز وزٹ کرنا ہے، یا آپ اندرون صوبے جائیں گے، وہاں بھی جا کر ان علاقوں میں کہیں نہ کہیں آپ اچانک وزٹ کریں گے؟ نہیں جی، میرا صرف کوئٹہ ٹارگیٹ نہیں ہے، میں اس ٹائم پورے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، اور کل میں زیارت گیا تھا جی، زیارت وزٹ کیا، زیارت کا ڈی ایچ کیو وزٹ کیا جی، اور کالج وزٹ کیا، اور اس طرح پھر جو پروجیکٹس چل رہے ہیں زیارت کے حوالے سے ان سے بریفنگ لی جی۔ جیسے اب زیارت کا ایک روڈ تھا، اس میں 1 سال سے کام شروع نہیں ہو پایا، لینڈ ایکوزیشن کا مسئلہ تھا، اس پہ ہم نے ڈی سی کو احکامات دیے ہیں تاکہ وہ فوراً اس پہ جو مسئلہ ہے اس کو حل کرے تاکہ اس پروجیکٹ پہ کام شروع ہو۔ ڈی ایچ کیو بہتر لگا مجھے زیارت کا، وہاں دوائیں ادویات بھی موجود تھیں، اور وہ اپنے کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں تھا کہ ان کو پتا کہ وزیر اعلیٰ صاحب آ رہے ہیں، انہوں نے بالکل یہ مسئلہ تھا جی۔ کاسمیٹک چینجز کر کے فوراً آپ کے لیے خوبصورت سی پکچر پیش کی جائے؟ جب میں نے سب وزٹ کر کے میں واپس نکل رہا تھا تو وہاں جو ہماری عوام جن میں چند مریض تھے، وہ ایک شخص نے آواز دی، میں رک گیا، تو بولا جی آپ تو آئے، یہاں تو کوئی ہوتا نہیں تھا۔ میں نے کہا جی بالکل مجھے پتا ہے، مجھے آپ کی جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس کا احساس ہے، لیکن میں اگر کسی ڈسٹرکٹ کو وزٹ کرتا ہوں تو ایک پیغام پہلے ہی چلا جاتا ہے۔ کوئٹہ میں یہ مجھے ایڈوانٹیج ہے کہ میں رات کو گھر سے بھی نکل کے اچانک جا سکتا ہوں۔ اس کے لیے پھر میں نے ان کو تسلی دی کہ ہماری ٹیم ہے، سی ایم آئی ٹی ہے، باقیوں کے ذریعے میں بھی مطمئن نہیں ہوئے، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید دکھاوا ہے، لیکن اس دکھاوے میں بھی کچھ بہتری مجھے لگی، جس طرح ان کی مشینری یا ایکوپمنٹس وہ استعمال کر رہے تھے۔ آپ ٹی بی کو لے لیں، ٹی بی کے حوالے سے جو انہوں نے نئی مشین یا اس کی مرض کے تشخیص کے لیے لگائی تھی تو وہ قابل استعمال تھی، اور ان کا ایکس رے یونٹ، تو کافی چیزیں بہتر تھیں، لیکن وہ شکوک جس طرح آپ نے کہا بالکل میں 100% مطمئن نہیں تھا۔ دوسری بات، کیا آپ کو ابھی تک بیوروکریسی نے یا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ نے آپ کو اس سے ڈرا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہے، آپ وی آئی پی ہیں یا وی آئی پی ہیں، آپ وزٹ نہ کریں، ٹھیک نہیں ہے، نہ جائیں، اور اسی میں وہ جان چھڑا لیتے ہیں کہ تاکہ وہ وزٹ ہی نہ کریں اور پتہ ہی نہ چلے عملے کی غفلت؟ اور نہیں جی، اب تک تو ایسا کچھ نہیں ہے، شاید وہ یہ جانتے ہیں کہ میں جس علاقے سے ہوں یا ناظم رہا ہوں وہ بھی ان کے سامنے ہے، اور تقریباً بلوچستان کے ہی لوگ ہیں، وہ مجھے بھی جانتے ہیں، میں بھی ان کو جانتا ہوں۔ ہاں ایک چیز تھی کہ انہوں نے کچھ ہمارے جو ذمہ دار آفیسران ہیں انہوں نے اس چیز پہ زور دیا کہ آپ سی ایم ہاؤس شفٹ ہو جائیں، جو اب تک میں نہیں ہوا، میں اپنے ہی گھر میں رہ رہا ہوں، اور اس پہ مجھے کہا گیا کہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، آپ کے ایس او پیز ہیں، ہاں روٹین کا مسئلہ ہے کہ آپ روزانہ آنا جی ہاں، جانا ہے، روزانہ آنا ایس جانا او پیز ہیں، تو اس کی وجہ سے مزید ایسا ابھی تک تو ابھی تک آپ شفٹ نہیں ہوئے؟ نہیں جی، میں اپنے گھر میں رہ رہا ہوں۔ ایک اور ایک پریشر آتا ہے، وہ سیاسی پریشر ہے، ڈاکٹر ہٹا دیے آپ نے، کسی اسکول میں آپ نے ٹیچر ہٹا دیے، سسپینڈ کر دیے غفلت پر، اور پھر پولیٹیکل پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پچھلی حکومتیں، ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ پچھلی حکومتوں میں ہمیشہ سے جب بھی کسی وزیر اعلیٰ نے کوئی اسٹیپ لیا ہے یہ آنا شروع ہوا ہے۔ تو اب تک آپ کو سفارشیں، اور کیا آپ نے ڈاکٹر کو کر دیا، بیچارہ ٹھیک آدمی تھا، اور آپ کا مشاہدہ ہے کہ کوئی ٹھیک آدمی نہیں تھا، غلط اس نے کام کیا؟ بالکل جی، پریشرز ہیں، آتی ہیں وقتاً فوقتاً، جن میں سے میں ایک چھوٹی سے مثال دوں گا، نام میں نہیں لیتا۔ ایک ایکسین ٹرانسفر ہوا تو مجھے کافی کالز آئیں، بار بار آئیں، پھر ایک وائس میسج آیا کہ میں فلانا بول رہا ہوں، آپ نے میرا بندہ چینج کر دیا۔ میں نے جواب نہیں دیا۔ نیکسٹ ڈے پھر آفس میں بیٹھا تھا، ان کی کال آئی تو میں نے کہا بات کرا دو۔ ان سے بات ہوئی، خیر خیریت پوچھ کے بتا آپ نے میرا بندہ ٹرانسفر کیا ہے۔ میں نے کہا جی بندہ تو اللہ کا ہوتا ہے۔ بولا نہیں ایکسین۔ میں نے کہا ایکسین حکومت بلوچستان کا ہے، اور وہ اس کی ملازمت میں شامل ہے ٹرانسفر پوسٹنگ، تو یہ اس ٹائم حکومت میں چلا رہا ہوں، وزیر اعلیٰ میں ہوں،
جب آپ کا دور تھا تو آپ بے شک آپ اس کو اپنا بندہ بنا کے بٹھائیں یا ایکسین سمجھ کے، تو وہ حکومت بلوچستان کا ملازم ہے، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے یہ ان کے ملازمت کا حصہ تو ہے. اس کا مطلب یہ خوش آئند بات ہے کہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل پریشر بھی آپ برداشت کر رہے ہیں، اور بیوروکریسی جو اگر کوئی اس طرح سے کوسمیٹک چینجز کر کے اور آپ کو کہیں وزٹ کراتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ وزٹ ویسے ہی تھا اور آپ کو صرف یہ انہوں نے بتایا کہ نہیں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، وہ بھی آپ کے نظر میں ہے. بالکل ہے جی. میر صاحب، ایک آپ کے وزیر جان اچکزئی صاحب اور ان کے ساتھ امجد رشید صاحب جو ریونیو کے ہیں، بڑا ایک مسئلہ ہوا ہے پچھلی حکومتوں میں، اور لوگ کافی وہ بڑا ویلکم بھی کیا اس اسٹیپ کو جو آپ کا جو انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے ہم نے ڈائریکشن پہ یہ کیا ہے. زمینوں میں بڑے گپلے ہوئے ہیں، زمینیں الاٹمنٹ ہے، زمینیں ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور سارا کچھ. اس کے لیے کچھ سٹیپس، ایک تو شکایت سیل کا آغاز کیا، دوسرا کمپیوٹرائز کر رہے ہیں سارا. تو یہ کیا ویژن ہے؟ تو یہ آپ کے لیے اپنے لیے آپ مسئلہ نہیں پیدا کر رہے ہیں؟ کل کو آپ کے یہ سیاسی لوگ دشمن بن جائیں گے کہ آپ نے ہماری زمینیں کینسل کروا دی. دیکھیے جی، میں میرے والد سے ہمیشہ سنتا آیا جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے، موت برحق ہے. باقی حکومت جس مقصد کے لیے آئی ہے، جیسے ہمارے دو منسٹر صاحبان نے پریس کانفرنس کی، وہ آلریڈی فریز ہو چکا ہے، وہ ہم نے فریز کروا دی ہیں جو سیٹلمنٹس ہوئی ہیں. وہ کسی غریب کی زمین ہے، اس کو آپ کس طرح اس میں کیا حرکت کر کے ان سے حصہ لے رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، اس میں کچھ لوگوں نے ریلیاں بھی نکالی ہیں، وہ بھی ہمارے نوٹس میں ہیں. انشاءاللہ اس پہ جلد ہی آپ کو کوئی بہتر فیصلہ سامنے آ جائے گا. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے. کیونکہ عام آدمی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ جا کر کہیں سے کوئی زمین حکومت کی عطیہ لے، قبضہ کر لے، الاٹمنٹ کرا دے. بڑے ہی کراتے ہیں، اور اس لیے میں نے یہی سے پوچھا کہ بڑے لوگ جب کراتے ہیں تو بڑے لوگ تو دشمن، آپ نے دشمن بنانا تو شروع کر دیا. مجھے قبول ہے جی، کسی غریب کی بہتری ہو، بڑوں سے دشمنی نبھا لیں گے، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، میڑ مارکا کر لیں گے. لیکن ایک جس راستے پہ ہم نکلے ہیں، جو فیڈرل سے ہمارے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے جو گائیڈ لائنز ہیں، ان پہ کسی صورت ہم بیک آؤٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ. پہلی دفعہ بلوچستان سے، اس سے پہلے بھی میر ہزار خان کھوسو مرحوم تھے، لیکن فرسٹ ٹائم اتنے ینگ پرائم منسٹر اپوائنٹ ہوئے. کیا توقعات ہیں آپ کو ان سے؟ ان کی پرفارمنس پہ میں بات نہیں کروں گا، ظاہر ہے آپ کے دوست بھی ہیں، فیملی فرینڈ بھی ہے، لیکن توقعات کیا ہیں کہ بلوچستان کے بارے میں جتنی آپ کو لمیٹڈ اختیارات ہیں ان کو بھی لمیٹڈ اختیارات ہیں، وہ بھی کوئی ایک دم سے وہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کچھ فنڈ ضرور ان کے پاس اویلیبل ہوں گے جو آپ کے مشکلات ہیں اور صوبے کی مشکلات ہیں مختلف سیکٹرز میں. کیا کوئی کیا توقعات ہیں؟ دیکھیے جی، بات وہیں آ جاتی ہے جو ہمارے محدود وقت ہے ہمارے پاس، اس میں رہتے ہوئے جیسے آپ اس کو لے لیں، ہمیں جو احکامات دیے گئے سمگلنگ کے حوالے سے، جیسے آپ کے 700 کلومیٹر کا ایک بارڈر ہے، 400-500 کلومیٹر کا دوسرا بارڈر ہے ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ. اس پہ کام شروع ہو گیا ہے اور اس کے کچھ نتائج بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. جو چند لوگوں نے وہ ریلیاں نکالنا اس کے خلاف، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں اس میں کافی غریب لوگ تھے جن کا گھر چل رہا تھا. اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کوئی پالیسی بنا رہی ہے ان کے لیے اسپیشلی. ان کے آڑ میں جو امیر لوگ تھے وہ اور امیر ہوتے چلے گئے. اصل بنیادی مقصد ان پہ ہاتھ ڈالنا ہے. اور جیسے چینی کے کاروبار میں بھی کافی بڑے لوگ سیاسی بھی ہیں، قبائلی بھی ہیں، کافی لوگ ان میں انوالو ہیں. بنیادی مقصد ان تک پہنچنا ہے. یہ تو اس سے کافی لوگ بہت خوش ہیں، عام آدمی اس سے خوش ہے. ایک تو چینی کی قیمتیں ان کی وجہ سے ہڈ ونکرز جو ہیں وہ اپنے گودامیں بھر جاتے ہیں، ان کے بھر لیتے ہیں، اور اس کے بعد چینی کی قیمتیں، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی تو آپ ایک وہ ہے کہ
اگر ڈیمانڈ آپ کی وہ بڑھ جائے گی تو اس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، اور ڈیمانڈ اگر اس کی کم ہوگی تو قیمتیں اپنے ہوں گی۔ یہ ہمیشہ سے گندم کی اسمگلنگ افغانستان، چینی کی اسمگلنگ افغانستان، یوریا کھاد کی ہوا ہے بلوچستان میں، اس کی قیمت بڑھ گئی۔ تو ابھی تک آپ نے جو کریک ڈاؤن کیا ہے، اس کریک ڈاؤن میں کوئی بڑا آدمی پکڑا گیا ہے اس کے خلاف، یا صرف ابھی تک گودام توڑ کر وہ چیز سیز کی ہے آپ نے؟ دیکھیں جی، کچھ اشارے اور کچھ معلومات ہیں، وہ گورنمنٹ کی ایجنسیوں کی سیکریسی ہے، وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ اور اس کے جیسے آپ نے پوچھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے اور کیا احکامات یا بلوچستان کے لیے، ہمارے جتنے بند پروجیکٹس تھے یا سلو تھے ان کو ہم نے سپیڈ اپ کیا ہوا ہے جی۔ میں آتے ہی پہلے کوئٹہ پیکیج کو وزٹ کیا جی، ابھی 2 دن پہلے میں نے پھر وزٹ کیا، تو انشاءاللہ چند دنوں میں کچھ پروجیکٹس کا افتتاح بھی کر رہا ہوں جی۔ جیسے آج کڈنی سینٹر کا ایک حصے کا افتتاح کیا ہے، ایک ہفتے میں ادھر ایک اور جو وارڈ ہے وہ تیار ہونے جا رہا ہے، وہ بھی ہے۔ بولان میں جو پنجرا پل تھا، فیڈرل منسٹر میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا جی یہ ہم نے ایک عارضی بنا دیا ہے تاکہ رکاوٹ نہ آئے، اور انہوں نے اکتوبر میں ہمیں کہا تھا کہ انشاءاللہ اکتوبر کے کسی ڈیٹ پہ ہم آ کے جو پراپر برج ہے وہ 2 کلومیٹر یا 4 کلومیٹر پیچھے جہاں وائڈ ہو رہا ہے ندی، اس پہ بنائیں گے، تاکہ جب جہاں تنگ ہے، ظاہر ہے پانی جب پریشر کرتا ہے تو وہ برج کو نقصان دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کافی پروجیکٹس ہیں جی، تو ایک بنیاد ڈال کے جائیں گے، پھر آنے والوں کی مرضی، لیکن وہ جواب دہ ضرور رہیں گے۔ ہم جو کام ان کا تھا وہ آج ہم کر رہے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح عوام میں گھل ملنا، ہم تو محدود مدت کے لیے اور ایک مقصد اور ایک وجہ سے اور الیکشن کرانے کے لیے ہمیں لایا گیا ہے، لیکن ہم ان کا کام بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں جی۔ پھر صاحب ایک بڑا جو بارڈر کا ہمارا ایریا ہے، وہاں جو پاپولیشن ہے وہ سفر کرتی ہے۔ اگر بارڈر بہت سخت ہو جاتا ہے، یہ ابھی سے نہیں، کیونکہ انڈسٹری ہمارے صوبے میں نہیں ہے اور کوئی ایسا دوسرا کاروبار نہیں ہے۔ اگر ایران سے ڈیزل یا پیٹرول آتا ہے، ایگریکلچر پرپس کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے۔ پرپس جو تھا، جو سابق کور کمانڈر تھے شہید لیفٹیننٹ جنرل سرفراز، ان کا ایک ویژن یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کہیں کہ اس کو اسٹریم لائن کر دیں، عام آدمی کو اس سے فائدہ ہو اور لوگ بجائے اس کے کہ بڑے لوگ فائدہ۔ لیکن وقت نے بتایا سارے بڑے لوگوں کے ہاتھ میں وہ تمام چیزیں آ گئیں، عام آدمی کو شاید 20%، 15%، 80% تو اس میں وہ اگر سندھ تک پہنچ رہا ہے، پنجاب کے مختلف اس تک پہنچ رہا ہے، قومی ایک جو اقتصاد ہے اور قومی خزانے کو اس کا بھی ایک نقصان ہو رہا ہے۔ تو ابھی لوگ پریشان ہیں کہ شاید بالکل بند کر دیا گیا، اور ہمارے لیے اس کے لیے کیا کوئی پالیسی آپ نے وفاقی حکومت سے کوئی بات کی ہے؟ کوئی پالیسی وضع کریں گے تاکہ وہی چھوٹے لوگ جو بیچارے 2 ڈرم 4 ڈرم موٹر سائیکل پر، رکشہ میں یا اپنی گاڑی پر لا کر وہ اپنے علاقے میں بیچ دیں، یا کوئی بلوچستان میں کوئی ایسے حد مقرر کیا جائے کہ اس سے آگے نہ آئے، اسی ایریاز میں وہ استعمال ہوں؟ شہزادہ صاحب، اس کی پالیسی پہ بات چیت ہماری چل رہی ہے۔ لاسٹ SIFC کی میٹنگ 2 دن جاری رہی، 8 گھنٹے پہلے دن، 8 گھنٹے اگلے دن، تو اس پہ کافی حد تک انہوں نے کام کیا ہے۔ میرے خیال میں اب آنے والی میٹنگ میں امید ہے کہ وہ پالیسی جو ہے اعلان کر دیں گے۔ اس کے اعلان ہوتے ہی انشاءاللہ آپ کو بہتر نتائج، ان غریبوں جو حقدار ہیں، جن کی میرے خیال میں 2000 یا 2500 گھرانے یا لوگ ہیں جن کی گاڑیاں تھیں، جو پہلے جن کو شروع سے پرمنٹ یا اجازت نامے پہ وہ ڈیزل یا پیٹرول لاتے تھے، ان کو ابھی بھی صرف وہ 1 چکر مہینے کا لگاتے ہیں۔ جو زوراور لوگ شامل ہوئے ہیں اس کاروبار میں، تو ان کی گاڑیاں ہفتے میں 4 چکر بھی لگاتی نہیں ہیں۔ میر صاحب، ان کو گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ 4 ٹوکن لے لیتے ہیں، 10 ٹوکن لے کے بازار میں نیلام کر دیتے ہیں۔ میں ٹوکن کی بات کر رہا ہوں، جو ان کی گاڑیاں شامل ہوئے ہیں یا ان کے بندے ہیں، وہ ان کو جو غریب ہے جو شروع سے سفر کر رہا ہے، ان کی گاڑیاں آج بھی مہینے میں 1 ٹوکن 1 چکر لگاتی ہیں۔ بالکل جو زوراور لوگ شامل ہوئے ہیں تو ان کی گاڑیوں کو ہفتے میں 4 ٹوکن مل جاتے ہیں۔
تو فائدہ ان کا ہوا. وہ غریب تو ابھی بھی اپنا گھر چلا رہے تھے. تو ان کے لیے پالیسی غریبوں کے لیے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ابھی آنے والے ایسا ایف سی کی میٹنگ میں کوئی نہ کوئی پالیسی کا اعلان فیڈرل گورنمنٹ اسی کرے سے گی. ریلیٹڈ میر صاحب ایک کچھ قبائلی شخصیت جو عہدیدار بھی ہیں یا آپ کہیں کہ اپر ہاؤس یا لوور ہاؤس کے ممبر تھے, اور انہوں نے اپنے چین لگا دیے تھے. ہر ڈیزل والا آ رہا ہے اس سے پیسے وصول کر رہے ہیں, جس طرح کسٹم ہو, جس طرح وہ ہو, کسی کوئی بولنے والا نہیں. کوئی آپ نے کوئی اس طرح آپ کے شنید میں آیا ہے کہ آپ نے کوئی اس طرح سے اگر ہے تو ہدایت کی ہے کہ اس کو ہٹا دیں تاکہ عام لوگوں کے لیے, وہ کون ہوتے ہیں پیسے وصول کرنے والے؟ نہیں جی, یہ میرے شنید میں نہیں آیا. تو یہ ابھی انشاءاللہ اس پہ بھی میں ذرا معلومات لیتا ہوں, اس کا فیڈ بیک لیتا ہوں. تو اس بالکل نہیں ہے, ان کو کوئی حق نہیں ہے چین لگانے کا جی. یہ سب ایک شاید ایک آپ کے علم میں تو ہے کہ نارکوٹکس کا بڑا استعمال ہوتا ہے ہمارے صوبے میں. ڈرگ روٹ ہے, انٹرنیشنل ڈرگ روٹ ہے, دنیا کی 80% تقریباً یہاں سے اس راستے سے آتا ہے, اور اس کی کنزمپشن کوئٹہ میں دوسرے تو اس سے بھی کافی ہائی ہے ریشو. آپ کی ایڈمنسٹریشن نے کچھ دن پہلے سٹارٹ کر دیا ایک, اور لا انفورسنگ ایجنسی, سیکیورٹی کے ادارے, پاک فوج آپ کے ساتھ ہے اس پہ. ان بارڈر ایریا میں جو شاید لیویز اور پولیس ایفورڈ نہیں کر سکتی تھی کہ نفری سوفسٹیکیٹڈ ویپن, فوج نے معاونت بھی کی, ایف سی نے معاونت کی. کیا اس کو اچانک آپ کو کیا خیال آیا کہ ان کی فیکٹریاں تک پہنچ جائیں اور وہ کر دیں؟ پچھلی حکومتوں نے تو کوئی ان کے نالج میں بھی تھی, کچھ نہیں کیا. دیکھیں جی, یہ ہماری نئی آنے والے نسل کو برباد کر رہے تھے. اس پہ ہماری فوج نے, ایف سی نے, ہمارے باقی ادارے سی ٹی ڈی اور باقی اداروں نے مل کے, لیویز نے, سب نے مل کے کارروائی کی. پولیس بھی شامل ہے جی. مجھے بڑی خوشی ہے, میں آج ان کو آپ کے توسط سے بھی اپنے اداروں کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت بہترین کام کیا ہے. یہ وہ علاقے تھے جو نو گو ایریا تھے, ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا. ان کی جو فیکٹریز, آپ نہیں منی فیکٹریز کہہ لیں, ان کو نظر آتش کیا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہمارے اس دور میں ہماری پوری کوشش ہوگی, جہاں تک ہو سکا ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. یہ فیڈرل گورنمنٹ کے بھی انسٹرکشنز ہیں, اور مزید بھی کارروائیاں ہوں گی. جہاں جہاں ہمیں انفارمیشن ملے گی ہم ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے. یہ سب کارروائی تو اس حد تک تو ہو گیا تھا کہ جو بارڈر ایریا پر آپ نے وہ کیا, اور یہ بڑا اچھا کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دو پوڑی والے کو تو گورنمنٹ پکڑ لیتی ہے یا پولیس یا کوئی ادارہ پکڑ لیتا ہے, لیکن وہ جو کلوں کو ٹنوں کے حساب سے ذخیرہ رکھتے ہیں ان کے, وہ نہیں ہے. لیکن اب وہاں تو ہو گیا. حبیب نالہ ایک بڑا مشہور ایک آپ کہہ رہے ہیں شیلٹر ہے ایڈکٹس کا, اور اس میں ایک فگر ہے کہ کم از کم 2-3 ہزار لوگ پائے جاتے ہیں. وہ آپ کے مشن روڈ سے لے کر اینڈ تک آپ کے عہدے تک, اور انہوں نے باقاعدہ اپنی جو سیٹلمنٹ بنائی ہوئی ہے. تو کوئی کارروائی ابھی تک تو پچھلے 2-3 سال پہلے ہوئی تھی, اس کے بعد پھر کچھ نہیں. میں ان کو جی افیکٹیز کہوں گا. وہ ہیں جو ڈرگ استعمال کر کے اس نالے میں پڑے ہوئے ہیں, یا انہوں نے اپنے اڈے بنائے ہیں, وہ وہاں پر ڈرگ ایڈکٹڈ ہیں اور وہ وہاں پر اپنا نشہ پتہ کرتے ہیں. نہیں, لیکن سپلائر بھی ہیں جو آ کے صبح کے وقت جو ہے سپلائی کرتے ہیں. پہلے ہم نے مین پہ جہاں فیکٹریاں ان پہ اب باری ان کی ہے, ان سپلائرز کی. تو ان کے بعد ہماری کوشش ہے ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ڈال کے ان کے وہاں پر علاج چلے, تاکہ وہ اس برائی سے صحت یاب ہو کے اور ایک اچھے شہری بنے. چوری چکاری میں سب میں یہ لوگ انوالو ہیں. تو یہ جو ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہیں, ان کو وزٹ کیا آپ نے کسی کو؟ نہیں جی, یہ ہے نیکسٹ وزٹ. نیکسٹ اس میں بالکل ہے, بہت ایک اچھا کام کر رہا ہے گورنمنٹ کے. اس کے علاوہ کچھ پرائیویٹ بھی ہیں, وہ اپنے اپنے استعداد کے مطابق کام کر رہے ہیں. لیکن گورنمنٹ والا آپ دیکھیں, اور میرے خیال میں تھوڑا بہت کوئی اگر فنڈ کی ان کو ضرورت ہے تو آپ خود بھی جا کر اس دیکھیں. بلکہ پرسوں مجھے پتا چلا کہ آئی جی صاحب گئے اور آئی جی صاحب نے اس کا وزٹ کیا. تو میں یہی سمجھا کہ آپ نے شاید آئی جی صاحب کو کہا پہلے آپ وزٹ کر لیں, اس کے بعد میں جا کے وزٹ کر لوں گا. ایک ٹرائبل جھگڑے ہمارے صوبے میں بڑے ہوئے بھی ہیں, بلکہ آپ کا بھی خاندان اور آپ کے اپنے جو ہے متاثر آپ بھی ہیں اسی ٹرائبل جھگڑوں کے. پچھلے دنوں لیڈی
اور ابڑو زمین کا تنازع، اس کے ساتھ پھر وہ ان لوگوں کو بڑا موقع ملا افواہیں گرم کرنے کا، سپورٹ کرنے کا، جس میں تھوڑا ایتھنک کبھی ٹچ آ جاتا ہے، کبھی اس کا ٹچ آ جاتا ہے، تو درمیان میں بہت لوگوں نے اچھا رول پلے بھی کیا. تو کیا آپ کی ایڈمنسٹریشن نے کس حد تک ٹرائبل ایلڈرز کو اکٹھا کرنے کے لیے، یا آپ نے کسی کو کہا ہو کہ جا کے اس آگ پہ آپ جو ہے پانی پھینکیں، اس کو کم کریں؟ دیکھیں جی، یہ معاملہ جب شروع ہوا تو میں ان سے رابطے میں تھا، دونوں قبائل سے، لیڈی قبائل سے بھی، ابڑو قبائل سے بھی، پھر ڈپٹی کمشنر اور کمشنر نصیر آباد. میں اسلام آباد میٹنگ کے دوران بھی جب مجھے اطلاع ہو رہی تھی کہ دوبارہ فائرنگ شروع ہو رہی ہے، تو ایک میسج میں نے ان کو ضرور دونوں قبائل کو کنوے کر دیا تھا کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ اور لا اینڈ آرڈر پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پھر ہم نے شاید ایف سی کو بھی موو کیا، پھر کچھ لوگ مسلح پکڑے، پھر ان سے بھی بدستور رابطہ تھا کہ آپ 100 قتل کریں بھی آ کے بیٹھنا آپ نے ٹیبل پہ ہی ہے، بجائے آپ قتل و غارت کر کے پھر آ کے فیصلے کی طرف بیٹھیں تو پہلے کیوں نہیں بیٹھ جاتے. تو اللہ کی مہربانی ہوئی، انہوں نے ایگری کیا. لہری برادری کی طرف سے چند سرداران بھی میرے طرف آئے. پہلے سننے میں آیا تھا کہ ابڑو برادری نے جام کمال صاحب کو اپنا ثالث مقرر کیا ہے، تو ابھی شاید معلوم ہوا ہے کہ اپنا خالد مکسی صاحب کو انہوں نے کر دیا ہے، اور اس طرف سے پرنس آغا عمر ہیں جی. اب میں انشاءاللہ ان سے بھی ملاقات کرتا ہوں تاکہ اس مسئلے کو، 1 مہینے کی جنگ بندی ہوئی ہے تو اسی 1 مہینے میں جنگ بندی کے دوران ہی اس مسئلے کا کوئی حل نکال کے ایک فیصلہ کر دیں. اور حکومت مکمل ان کے ساتھ ہے. ریونیو ڈپارٹمنٹ، ہم نے باقاعدہ ڈی سی کو احکامات دیے ہوئے ہیں کہ جو بھی ان کو ریکارڈ چاہیے ہو، نقشے چاہیے ہوں، سٹاف چاہیے ہو، زمین دیکھنی ہے، موقع ملاحظہ کرنا ہے، آپ ان کے ساتھ ہوں. ہماری پوری کوشش ہے. ایک مسئلہ اور بھی جی آیا تھا سوراب میں، جی مینگل اور زہری قبائل کے بیچ جی میں، سناڑی. اس پہ بھی جی کوشش کر کے جو ہے وہاں کے سرداران سے رابطہ ہوا. اس معاملے کو بھی ہم فی الحال ٹھنڈا کر کے اب فیصلے کی طرف لے جا رہے ہیں. ایک یوتھ کا کافی شکایت ہے. یوتھ کہتا ہے کہ پچھلے حالات خراب بلوچستان کے ہوئے تو اس میں یوتھ کہتا ہے کہ میں پڑھ لکھ بھی جاؤں، نوکری نہیں ملتی، نوکریاں بکنی شروع ہو جاتی ہیں، فیورٹزم ہوتا ہے، وزراء، ایم پی ایز، حکومت، وہ ہم فیل ہو جاتے ہیں، ہمیں نوکریاں. پبلک سروس کمیشن ایک امید ہے، ایک آخری امید پبلک سروس کمیشن ہے. اور اس میں تو مجھے بتائیں کہ یوتھ جو ایک تھوڑا اپنی ڈائریکشن سے ہٹ گیا ہے، پھر وہ غلط ہاتھوں میں پڑ جاتا ہے. بڑا مضبوط، بہت کمزور ہوتا ہے تو خود ڈرگ کا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. تھوڑا اس سے توانا ہوتا ہے تو وہ 1 کلو 2 کلو یہاں سے وہاں لے جا کے وہ کہتا ہے کہ چلو ایک پھیرے میں مجھے 50,000 40,000 مل جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. اس سے زیادہ جوشیلا اور غصے ناک ہوتا ہے تو بندوق ہاتھ میں لیتا ہے سسٹم کے خلاف. تو کیا آپ کے ذہن میں ہے، جتنا بھی آپ کو ٹائم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں میل کا، چائنیز ایک کہاوت ہے کہ ہزاروں میل کا سفر جو ہے وہ پہلے سٹیپ سے شروع ہوتا ہے. تو یوتھ کے لیے کوئی آپ کے ذہن میں ہے کہ کس طرح وہ قومی دھارے میں آئے، بلیو کریں کہ فیڈریشن ہے، فیڈریشن آف پاکستان ہے، ضرور مختلف حکومتوں کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہوگی، لیکن آپ ایک صوبے کو تمام اپنی تمام مصیبتوں کا وہ اس کو جڑ اس کو قرار دیں، اور پھر آپ کے نمائندے یا آپ کے بیوروکریسی نے کچھ نہ کیا ہو؟ دیکھیں جی، جس طرح آپ نے کہا ہے سابقہ حکومتوں میں سفارشوں کے بنیاد پہ ملازمتیں دی گئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب ہم نے حلف لیا آتے ہی، جو ملازمتیں جن کے انٹرویو اور ٹیسٹ ہو چکے تھے، ہمیں اسی طرح کی اطلاعات ملی تھی، ہم نے ان کو فی الحال روک دیا ہے. لیکن انہوں نے کچھ ہمارے بیوروکریسی اور سابقہ سیاسی، انہوں نے اپنی کارروائی مکمل کر لی ہے. اب ہم ان کو آہستہ آہستہ اجازت دے رہے ہیں، کیونکہ وہ ایسا معاملہ ہے کہ جو مکمل ہو چکا ہے اس میں کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی. نئی ملازمتیں ہم نہیں دے سکتے. اور جس طرح آپ نے کہا ہے یوتھ غلط ہاتھوں میں جا رہا ہے اس کی وجہ سے، لیکن ایک بات ہماری یوتھ کو بھی سوچنا چاہیے کہ حکومت کتنی ملازمتیں دے. یوتھ کو
کوئی ٹریننگ وغیرہ دے کے سکلز دے کے وہ اپنا پرائیویٹلی کوئی کام کریں اور اس پہ کوشش کریں تو زیادہ بہتر ہے. اب حکومتیں چاہے وفاق ہے چاہے صوبے ہیں, ملازمت اور ان کا بوجھ اٹھانے سے مجھے نہیں لگتا, جن میٹنگوں میں نے دیکھا ہے تو وہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. لیکن میر صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا, حکومت کتنی ملازمت دے گی؟ حکومت بالکل نہیں دے سکتی, لیکن اس کے لیے مواقع پیدا کرنا بھی تو حکومت کی ذمہ داری ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی, ٹیکنیکل ٹریننگ چائنیز کے تعاون سے گوادر میں ٹیکنیکل سینٹر جو ہے اس کا قیام عمل میں آ گیا ہے. یہ ریپلیکیٹ ہو, دوسرے ڈویژنل لیول پر ہو, اور اگر اس کی تعداد زیادہ ہو تو آپ ان نوجوانوں کو جو پڑھے لکھے نہیں ہیں یا یونیورسٹی نہیں جا, تو وہ ادھر جا کے اپنا سکل, چھوٹا موٹا سکل سیکھیں اور معاشرے میں اپنے لیے عزت کی روٹی کمائیں. اور لیکن پبلک سروس کمیشن اگر وہ گریڈ 11 گریڈ 10 کی اگر پبلک سروس کمیشن کرے, اس کا ذرا صاف اور شفاف عمل ہوتا ہے, پہلے اس نے پاس کرنا ہوتا ہے, تھوڑی بہت اگر سفارش اگر شاید اگر ہو گئی آپ کے اس میں, لیکن کم سے کم بنیادی اس کا جج کیا جاتا ہے کہ آپ اس اہل ہیں تو آپ ابھی انٹرویو میں آئے. اس کے عمل میں ابھی پچھلے دنوں جام صاحب نے تو ایک سٹیپ لیا تھا, تو پچھلے حکومت میں جام کمال صاحب نے, کہ انہوں نے نائب تحصیلدار لیکن سب انجینئر شاید نہ کر سکیں, اور اس کی تعداد بھی ہے اور اس میں شکایت بھی بہت ہے. تو کوئی آپ کا ارادہ ہے کہ اس کو پبلک سروس کمیشن سے کرائیں گے؟ اور پبلک سروس کمیشن کی ایک مجبوری بھی ہے, کہتے ہیں ہمارے پاس ممبران کم ہیں اور انٹرویو جو ہے ہمارے پاس بہت زیادہ انٹرویو اور امتحانات ہم نے لینے پڑتے ہیں, تو اسی لیے زیادہ لوگوں کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے. دیکھیں شہزادہ صاحب, 16 سے 16 اینڈ ابو وہ ابھی پبلک سروس کمیشن کے جی, پاس ہے. جو اس سے نیچے ہیں وہ جو طریقہ کار ہے اس کے, لیکن نائب تحصیلدار بھی کم گریڈ کے غالباً 14 کا ہے, وہ بھی انہوں نے وہ جام صاحب کے ٹائم میں ہوا تھا, لیکن وہ بعد میں گورنمنٹ آئی عدم اعتماد کے بعد انہوں نے وہ آرڈر واپس لے لیا. جی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, یہ صرف آپ کا الیکٹڈ گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے. تو یہ ہونا چاہیے 11 تک کم سے کم 11 اینڈ ابو کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا, تاکہ حقداروں کو حق ملے. اس سے بھی ذرا بہتر یوتھ کا جو جذبات ہیں وہ ذرا ٹھنڈے ہو جائیں گے. نہیں, وہ یوتھ کا دیکھیں میر صاحب ٹھیک کہا, کوئی اپیئر ہوتا ہے, پاس ہو جاتا ہے, سلیکٹ نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں چلو کم از کم میری اتنی قابلیت تھی کہ میں نے یہ کر دیا, یا مجھے سیٹ نہیں ملی. اگر 100 سیٹ ہیں, 102 لوگ لڑکے پاس ہوئے ہیں, تو اس میں 2 کو شاید نہ ملے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے, لیکن ساتھ دوسرے مواقع بھی پیدا کرنا ہوں گے. جیسے ایگریکلچر ہے, اگر ایگریکلچر کو بہتر اس میں کو لوگوں کو سہولیات دیا جائیں اور لائیو سٹاک میں دیا جائے, مالداری اور ایگریکلچر تو بلوچستان کا بہت وسیع ہے, بالکل فلاور بیڈ ہے آپ کا پورا, یہ ایک آرچڈ آپ کا, فروٹ آپ کا. تو اگر میٹ پروسیسنگ کوئی پلانٹ یہاں نہیں لگا, اگر ایک یہ سٹیپ لیے جائیں تو یوتھ ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں یوتھ یہاں اکوموڈیٹ بھی ہو سکتی ہے. پھر کسی کو نہیں ہے کہ حکومت کو کہے کہ حکومت کی نوکری چھوڑ دیں, میں اپنا کاروبار کر سکتا ہوں, چھوٹا ایک ٹکڑا ہے اس کو میں آباد کر لوں, یا لائیو سٹاک کے جو ہے کچھ مالداری میں کروں. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے جی. اس کے لیے میں ضرور اب پرائم منسٹر سے بات کروں گا, لیکن ہمارے پرائم منسٹر نے بڑے کھلے الفاظ میں کہا کہ ملازمتیں دینی چاہیے, سفارش پہ دیں پھر بھی سمجھ آتی ہے, کم سے کم ان کے معاوضہ کم سے کم نہ دیں. میں ان کے ساتھ اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں. اول تو میرٹ ہونا چاہیے, چلے میرٹ نہیں بھی کرتے, سفارش پہ بھی مل جائے بہت بڑی بات ہے. یہاں تو میں کیا کہوں آپ کو, بیچنا شروع ہو گئے ہیں, ملازمتیں بک رہی ہیں. میں تھوڑی آپ کی بات کو اور آگے بڑھاتے ہوئے میر صاحب, حکومتوں میں یہ ہوا کہ پہلے ایم پی ایز پی ایس ڈی پی کو بے درغ بری طریقے سے اس کو استعمال کیا, اور اس میں کوالٹی کا کام بھی نہیں ہوا, سب اسٹینڈرڈ کام ہوا. ظاہر ہے اس میں پھر خرد برد ہوگی. اس کے بعد نوکریاں ہوا, اس کے بعد پھر اور جو اسکیمات ہیں جو ویسے وفاق سے بھی آئے ہیں. آپ نے ابھی ذکر کیا کوئٹہ پیکج کا, آپ نے کہا کہ میں نے اس کو وزٹ کیا.
9 MPAs میر صاحب یہاں سے منتخب ہوتے ہیں اور آپ کا فائنانس ڈپارٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ ایک MPA کو 1.5 سے 2 ارب روپے سالانہ ملتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ 10 ارب روپے 5 سال میں اس کو ملے تو کوئٹہ شہر کی حالت آپ نے دیکھی ہے. آپ اس بلکہ آپ کی گاڑی تو بڑی سپیڈ سے گزر جاتی ہے, اس سے پوچھیں کہ جو ہر کھڈے اور ہر جمپ میں اس کو روکنا پڑتا ہے. میں اتنا کہوں گا جب ہماری گاڑی یا سیاستدانوں کی اسپیڈ سے گزر جاتی ہے تو یہ دھول ہماری عوام پہ پڑتی ہے. آپ کی بات بجا ہے کہ کمیشنوں کے مد میں ہمارے پاس ایک وہ تھوڑی کہہ جی لیں جی, یا بہتاری کہہ لیں, ٹیکس زبردستی والا ٹیکس, بہتاری ٹیکس ہوا تو اس کے مد میں حقیقت ہے کہ کافی پروجیکٹ سے میر صاحب وہ تاریخ ٹیکس تو پہلے سردار اور میر لیتا تھا, اب تو عام ابھی آپ بندے نے دیکھ بھی, لیں نا ہر عام گلی MPA نے بھی تھوڑی لینا شروع کر دیا. اب تو بہت سارے میر ہو گئے. پہلے بلوچستان کی آبادی کم تھی, اب آبادی اتنی بڑھ گئی ہے تو میر سردار بھی تو بہت ہو گئے ہیں جی. میر صاحب یہ ہمیشہ بلوچستان کے لوگوں کا گلہ بھی رہتا ہے اور میرے خیال میں یہ وجہ ہے کہ اسپریڈ پاپولیشن ہے, اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے, اور اس کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کے کوئی 75% تو شاید جاری اخراجات میں چلا جاتا ہے. بالکل جی. لیکن آپ کا بجٹ 25% آپ کو ڈیولپمنٹ پہ ملتا ہے, وہ بھی آپ کہاں کہاں خرچ کریں گے, کس طرح خرچ کریں گے؟ دیکھیں جی وہ منتخب حکومت کا ہی کام ہے. آپ والی بات بجا ہے کہ 75% نان ڈیولپمنٹ میں چلا جاتا ہے, جس میں تنخواہیں اور پینشن ہیں. اس کے بعد 25% بچ جاتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ 25% بھی پورا ڈیولپمنٹ پہ خرچ نہیں ہو رہا. اس میں سے بھی آپ 20% سمجھ لیں, اس میں لیکیج بہت زیادہ ہے. لیکیج ہے جی ہاں. تو ڈیولپمنٹ کے لیے آپ سب بلوچستان اگر آپ رقبے کے حساب سے دیکھیں تو 20% جو بجٹ میں بچتا ہے تو اس پہ ڈیولپمنٹ کیوں کر نظر آئے گی؟ سب سے پہلے تو آپ کے پاس روڈ نیٹ ورکس نہیں ہیں, اور جو تھے وہ لاسٹ ایئر سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے تباہ ہو گئے ہیں. میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں, لہڑی کی, آج تک وہ فائلوں میں ہی گم ہے. ٹھیکیدار نے کام شروع نہیں کیا, ان کا نقصان ہو گیا. ابھی تک لہڑی کا مین روڈ بالکل تباہ حال ہے جی. تو اگر وزیر اعلیٰ کے اپنے گو کے نگران ہے اس کا یہ حال ہے. نوجوانوں کے بارے میں پوچھوں گا کہ ضرور کہ آج کے لان آرڈر میں اگر وہ ہیں نوجوان زیادہ اس بھٹی میں جو ہے اس کو جھونک دیا جاتا ہے. نوجوانوں کے لیے کیا پیغام آپ دیں گے کہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں؟ پہلے ہوتا تھا کہ ٹرائبزمین ہیں, وہ بندوق لے کے پہاڑ پر جاتے. تو آپ مجھے بتائیں کہ نوجوانوں کے لیے کیا پیغام, خاص کر ان لوگوں کے لیے کس طرح ان کو قومی ادارے میں آپ لائیں گے, اور وہ جو باہر ناراض بلوچ بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی آپ نے پہلے اپنی میڈیا ٹاک میں کہا تھا کہ ہمارے بھائی ہیں, ضرور بات کریں گے, جو بات کرنا چاہے ان کو بلائیں گے. دیکھیں جی, جو ناراض بھائی ہمارے پہاڑوں پہ ہیں ان کے لیے میرا یہی میسج ہے کہ آپ آئیں. آپ کے لیے ہم جلد انشاءاللہ کوئی پالیسی کا اعلان کراتے ہیں. آپ آئیں اور قومی ادارے میں شامل ہوں. جو ہمارے بھائی ملک سے باہر یا ملک کے اندر ناراض بیٹھے ہیں ان کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں, بات چیت کریں اور قومی ادارے میں شامل ہوں. اور نوجوان کے لیے کیا پیغام ہے جو فٹ سولجر ہے, جو اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیوں بندوق اس نے اٹھایا ہوا ہے؟ دیکھیں جی, پاسٹ پریکٹس تو ہے, اس میں کچھ مزید پالیسی میں چینج کر کے ان کے لیے پراپر پالیسی کا اعلان کریں تاکہ وہ لوگ اپنے گھروں کو واپس آئیں, قومی دھارے میں شامل ہوں. اس ملک کی ترقی میں ہمارا ہاتھ بٹا ہے. میر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. باتیں تو بہت ہیں, سوالات بھی بہت ہیں, اور بلوچستان کے مسائل بھی بہت ہیں. وقت دینے کا شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین, بلوچستان کے مسائل تو ہمیشہ سے رہے ہیں. بیسک انفراسٹرکچر کی بات کی جائے, ہیلتھ کی بات کی جائے, ایجوکیشن کی بات کی جائے, ایک بڑے بڑے وفاق نے بہت بڑے بڑے منصوبے سٹارٹ کیے ہیں. سی پیک, اگر یہ سی پیک کامیاب ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو سی پیک اور سی پیک کے ریلیٹڈ جو ترقیاتی سکیمات ہیں یا اس سے جو ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں اس کو میں ایکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. ایگریکلچر, لائیو سٹاک اگر اس کو ترقی جائے, فشریز کو, مائننگ کو,
میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بے روزگار نہیں بچے گا آنے والے کئی سالوں تک. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسی طرح اپنے پروگرام میں اسی باتوں کو ہم ڈسکس بھی کریں گے، اس مسائل کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے حل تلاش کرنے کے لیے بھی کوشش کریں گے اور اس پہ بات کریں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.